اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف 2% طلباء کی وہ تعداد ہے جو مدارس میں آتی ہے، 98% طلباء عصری علوم کی طرف جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لیتفقہوا فی الدین، یعنی کچھ وہ ہوں جو علوم شریعہ کے ماہر ہوں، ایکسپرٹ ہوں۔ لیکن اگر اب ہم اس کو بھی لیتفقہوا کی جگہ لیتعلموا فی الدین بنا دیں گے تو گویا کہ قرآن مجید کا بھی انحراف ہے، اللہ رب العزت کی بھی مخالفت ہے۔ حکم اور معزز سامعین کرام، آج کی اس بسم میں ہماری ٹیم کا موضوع ہے دینی مدارس میں عصری تعلیم کا امتزاج مفید ہے۔ ہم یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ دینی مدارس میں عصری تعلیم کا امتزاج انتہائی مفید ہے، اور ہم اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور ہم اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے آپ کھڑے ہو کے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے یہ زیادہ اچھا ہے۔ معزز سامعین، آج کی اس ڈیبیٹ میں ہماری ٹیم کا موضوع ہے دینی مدارس میں عصری تعلیم کا امتزاج مفید ہے۔ ہم اپنی اس دعوے کو قرآن و حدیث اور تاریخ کے حوالوں سے ثابت کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو علم عطا فرمایا ہے وہ علم منقسم نہیں ہے، یعنی علم کی کوئی تقسیم نہیں کی ہے۔ اگر کوئی چیز بتلائی ہے تو وہ یہ ہے کہ علم نافع اور علم غیر نافع، اور ہر وہ علم جو اللہ کی طرف لے جائے، اسلامی شاہراہ پر لے جائے، وہ علم نافع ہے، اور جو ضلالت و گمراہی کی طرف لے جائے وہ علم غیر نافع ہے۔ تو پہلی بات کہ اسلام میں علم کی کوئی قید نہیں ہے، علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ واضح کر دوں، ہمارا جو یہ موضوع ہے کہ دینی مدارس میں عصری تعلیم کا امتزاج مفید ہے، ہم اس سے یہ نہیں ثابت کرنا چاہتے کہ تبحر اور تخصص عصری علوم میں پیدا کیا جائے۔ ہم بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کے فارغین، دینی مدارس کے طلباء کو اگر عصری تعلیم کا امتزاج بحال کر دیا جائے ان کے درمیان، تو ان کے اندر خود اعتمادی بھی بڑھے گی، اور وہ اگر ان کی اساسیات کو اور بنیادی چیزوں کو جان جائیں گے تو میدان میں کام کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں اپنے اس دعوے کو جلدی سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسی طریقے سے سورہ ہود آیت نمبر 37 میں فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 74 میں فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں فرمایا رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیث۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80 میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ لِتُحْصِنَکُم مِن بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاکرُونَ۔ یہ وہ تمام آیتیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام نبیوں کو ان کے زمانے کے اعتبار سے اصلی علوم سکھلائے اور بتلائے اور ان کی افزائش کی۔ تو آج ہمیں یہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ علماء جو کہ انبیاء کے وارث ہیں انہیں عصری علوم سے بے بہرہ رکھا جائے، دور رکھا جائے۔ میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں عصری علوم کا امتزاج بحال کر دیا جائے تو دینی نشر و اشاعت کے لیے بے حد مفید اور کارگر ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها۔ اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس تعلیم کا ذکر کیا ہے، جس حکمت و دانائی کا ذکر کیا ہے، وہ عالمی تعلیمی صورتحال کو واضح کرتی ہے اور اس کی ترغیب دیتی ہے، نہ کہ صرف مذہبی۔ اسی طریقے سے جو ہمارے سامنے خلفائے راشدین کا زمانہ ہے یا پھر عہد نبوی ہے، ان تمام ایام میں، ان تمام دنوں میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو مختلف سیاسی، معاشی اور انتظامی معاملات پائے گئے، جو فہم و فراست سے جس فہم و فراست سے ان کو حل کیا گیا، وہ دنیاوی علم کے بغیر ممکن ہی نہیں تھے۔ تو آج یہ کہنا کہ امتزاج ممکن نہیں ہے، یہ انتہائی لغو بات ہے۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نام بتا دیں، نام کیا ہے؟ اسد اللہ۔ نام بتا دیں۔
اپنی بات پیش کرنے سے پہلے ایک بار نام ہو صدر محترم، حکم صاحبان، عزیز رفقائے مفید، جیسا کہ قائد محترم نے دینی و عصری علوم کی امتزاج کی افادیت پر سیر حاصل بحث کی ہے، میں بھی اس کی افادیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ حضرات روبرو ہوا ہوں۔ حضرات، اگر تاریخ کی اوراق گردانی کی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ جب تک دینی و عصری علوم کی امتزاج کی افادیت کو سمجھتی رہی، ترقی کے اوج ثریا پر باقی رہی، لیکن جب انہوں نے اس ڈگر کو پیچھے چھوڑا تو دنیا نے بھی ان کو نظروں سے گرا دیا۔ عہد نبوی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران بدر میں جو تعلیم یافتہ تھے ان کا جو فدیہ رکھا وہ تعلیم ہی رکھا۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام کو دیگر زبان کے سیکھنے کا بھی حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصری علوم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر خلافت راشدہ میں دیکھتے ہیں تو جہاں ایک طرف ہمیں دینی فہم کا استحکام نظر آتا ہے تو دوسری طرف جو ہے دیوانی نظام، اسی طریقے سے فوجی نظام اور ٹیکس جزیہ وغیرہ کا نظام نظر آتا ہے جو کہ عصری طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے۔ عہد عباسی ہے، عہد اموی ہے۔ عہد عباسی جس کو اسلامی تاریخ کا ذرنی بلکہ علمی دور کہہ سکتے ہیں، اس دور میں بھی جہاں قرآن و سنت اور حدیث اور فقہ و فتاوی اور اصول فقہ کی پختگی نظر آتی ہے، تو دوسری جانب ہمیں سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید علوم میں بھی مسلمانوں کی ترقی نظر آتی ہے۔ بیت الحکمہ اس سے کون واقف نہیں ہوگا؟ بیت الحکمہ اس میں ایک کتب خانے کی بھی بنیاد رکھی گئی جہاں عبرانی، مصری اور یونانی زبان میں جو کتابیں لکھی گئی تھی ان کو عربی زبان میں منتقل کیا جاتا تھا، اور دنیا کے ہر گوشے سے حتیٰ کہ یورپ کے لوگ بھی اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے اور اکتساب فیض کے لیے، اکتساب علم کے لیے اس بیت الحکمہ کا رخ کیا کرتے تھے۔ بیت الحکمہ مختلف شعبوں کا مجموعہ تھا اور اسے علمی ترقی کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس بیت الحکمہ کے پروردوں میں الکندی کا نمایاں نام آتا ہے، جو کہ الکندی وہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے فزکس پر قلم اٹھایا ہے۔ اسی طریقے سے ان ادوار میں ہم اگر نظر دوڑائیں گے تو ابن خلدون جو کہ فن سماجیات کے بانی ہے، علم زراعت الاشبیلی کی ہے، اور اسی طریقے سے جو کیمرہ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں، اس کیمرہ کا جو موجود ہے وہی مسلمان ابن الحاسم ہے، اور اسی طریقے سے مختلف نام مسلمانوں کے نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کی امتزاج کی افادیت کو سمجھیں، بلکہ اس کو اپنے تعلیمی نصاب میں داخل کریں، انشاءاللہ کارگر اور مفید اثرات ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم جناب صدر صاحب، میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ دینی علوم اور عصری علوم کا امتزاج نہ صرف یہ کہ مفید ہے بلکہ ممکن بھی ہے، اس کو لاہی عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح چاہتا ہے، اسی لیے تعلیم کو اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تعلیم صرف قرآن و حدیث کی تعلیمات تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیاوی علوم بھی اسی طرح اہم ہیں، بشرط یہ کہ وہ انسان کی فلاح، معاشرتی بہبودی اور اخلاقی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ٹھہریں۔ دینی تعلیم کی اہمیت۔ دینی تعلیم انسان کو اپنے خالق، مقصد حیات، عبادات اور اخلاقیات سے روشناس کراتی ہے۔ ایک شخص جب قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی تاریخ سے واقف ہوتا ہے تو اس کی سوچ میں پاکیزگی، دل میں خشیت اور عمل میں تقویٰ آتا ہے۔ دینی تعلیم انسان کو ایک بہتر مسلمان بنا سکتی ہے اور معاشرہ صالح بن سکتا ہے۔ عصری تعلیم کی ضرورت۔ موجودہ دور سائنس، ٹیکنالوجی، طب، انجینئرنگ اور دیگر دنیاوی علوم کا دور ہے۔ اگر مسلم نوجوان ان تمام علوم سے ناواقف رہیں تو نہ وہ صرف دنیاوی ترقی سے محروم رہیں گے بلکہ امت مسلمہ بھی پسماندگی کا شکار رہے گی۔ عصری تعلیم انسان کو بااعتماد، باشعور اور خود کفیل بناتی ہے۔ دینی و عصری تعلیم کا امتزاج۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ دینی اور عصری تعلیم کو ایک ساتھ جوڑا جائے تاکہ طلبہ دین کے محافظ بھی ہوں اور دنیا کے معمار بھی۔ ایک ایسا مسلمان ہو جو قرآن کا حافظ بھی ہو اور جدید سائنس کا ماہر بھی ہو، یہی وہ حقیقی معنوں میں امت کا سرمایہ ہے۔ جان لینا چاہیے کہ موجودہ دور میں تعلیم کی نوعیت غیر اسلامی اقتدار کے عہد کی بدعت ہے۔ پہلے ہمارا نظام تعلیم ایسا تھا کہ جس میں کوئی تقسیم نہیں تھی،
میں اپنی بات اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ امت مسلمہ کو زوال سے نکال کر ترقی و عظمت کی راہ پر بھی گامزن کر سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلیمی اداروں کو اس کے فکر کے مطابق ڈھالیں اور آنے والی نسلوں کو متوازن تعلیم دے کر ایک مثالی امت بنائیں. اگر ماضی میں ایک ہی مدرسے سے تاج محل کے چیف آرکیٹیکٹ احمد علی لاہوری اور مجدد علی ثانی جیسے صوفی اور عالم پیدا ہو سکتے ہیں تو آج مدرسے سے ایسے لوگ تیار کیوں نہیں ہو سکتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا نام محمد فائز ہے. ہم مدارس کے نصاب میں عصری تعلیم کا امتزاج مفید ہے اس بات کے قائل ہیں. جناب صدر حکم صاحبان سامعین شفیع، امت مسلمہ کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ دینی نصاب تعلیم میں وقت کے مطابق مفید علوم کی شمولیت کو ہمیشہ سراہا گیا اور اس سے امت کو عظمت و افادیت نصیب ہوئی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم انسانیت ہونے کے باوجود بدر کے قیدیوں کو کا فدیہ مسلمانوں کا تعلیم قرار دینا. اسی طرح خلفاء راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال، دفاتر، کیلنڈر، ڈاک خانے وغیرہ کا نظام شروع کرنا. اسی طرح عباسی خلافت میں بیت المحکمات، مدارس، دارالترجمہ کا نظام شروع کرنا. اور قرآن آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا امتزاج ہو. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا العلوم اربعۃ دینیۃ ودنیویۃ فرض کفایۃ وفرض عین وتحصیلها جميع من الکمالات. یعنی علوم 4 قسم کے ہیں: دینی، دنیاوی، فرض عین اور فرض کفایہ، اور ان تمام کا حاصل کرنا انسانی کمالات میں سے. لہذا اس نصاب تعلیم کو ہمیں خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جمشید، صدر محترم، حکم صاحبان اور معزز سامعین، آج کا موضوع کوئی سادہ سوال نہیں بلکہ ایک سوال ہے ہماری فکری شناخت کا، نصابی مقام کا اور مدارس کے وقار کا. مدارس کے نصاب میں عصری تعلیم کا امتزاج مضر ہے، سراسر مضر ہے. مدارس کا اصل مقصد کیا ہے؟ صدر محترم، مدرسہ صرف ایک ادارہ نہیں، یہ دین کا قلعہ ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجتی ہے. یہ وہ چمن ہے جہاں سے امت کے امام، خطیب، مفتی اور مفسر پیدا ہوتے ہیں. آپ خود بتائیے، کیا ہم اس قلعے کو کمزور کریں گے؟ کیا ہم اس کے مضبوط ستونوں میں دنیاوی مضامین کی اینٹیں ڈال کر اس کی شناخت مٹائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ امتزاج مقصد مدارس انحراف ہے. حکم صاحبان، مدارس کا نصاب پہلے ہی گہرا، وسیع اور بھرپور ہے. اس میں قرآن، حدیث، فقہ، اصول، بلاغت اور عربی ادب سب کچھ پڑھائی جاتی ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فزیکل ایجوکیشن بھی پڑھائی جائے تو طلبہ پر کیا گزرے گی؟ نہ وہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے. حکم صاحبان، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پیالے میں شہد ہو اور آپ اس میں پانی ڈال کر اس کے مٹھاس کو کم کرنا چاہتے ہیں. جناب صدر، ہم بات جذبات کی نہیں کر رہے ہیں، ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھ کر بول رہے ہیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی، 2002 میں پاکستان میں مدارس میں عصری تعلیم کا تجربہ ہوا. حکومت نے ماڈل مدارس بنائے، فزکس، کیمسٹری، انفارمیشن ایجوکیشن، بایولوجی، فزیکل ایجوکیشن شامل کی گئی. لیکن کیا ہوا؟ نہ طلباء کو دینی علم حاصل ہو سکا، نہ وہ کسی نوکری کے قابل بنے، اور بد-اعتمادی اتنی بڑھی کہ مدارس کی شناخت ہی مشکوک ہو گئی. یہ سب ریکارڈ ہے، اگر آپ گوگل میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور ابھی فی الحال ریڈ اور دیگر فارمز پر درجنوں طلباء نے لکھا کہ مدارس میں دنیاوی تعلیم دی گئی لیکن ہم کسی کام کے نہ رہے، نہ ہمیں جامعہ نے قبول کیا نہ بازار نے، ہم لٹکے ہوئے لوگ بن گئے. معزز سامعین، میڈیکل کالج کا مقصد ہے کہ وہ طلباء کو ڈاکٹر بنائیں،
انجینئرنگ کالج کا مقصد ہے کہ وہ طلباء کو انجینئر بنائیں، لاء کالج کا مقصد ہے کہ وہ طلباء کو لاء بنائیں۔ جس طریقے سے میڈیکل کالج میں انجینئرنگ کالج کی نصاب کو داخل کرنا مضر ہے، اسی طریقے سے مدارس کے نصاب میں عصری تعلیم کا داخل کرنا مضر ہے۔ دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم ایک بات آپ کے سامنے واضح کرتے چلیں کہ ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ہم دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں کے امتزاج کے مخالف ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ حاصل کیا جائے۔ اب اس کے کیا نقصانات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پر جب انسان دونوں تعلیم ایک ساتھ پڑھتا ہے تو وہ 2 کشتیوں پر سوار ہوتا ہے، ایک پیر اس کا اس کشتی پر اور ایک پیر اس کشتی پر۔ جیسے جیسے تعلیمی آگے بڑھتا ہے، وہ ترقی کرتا جاتا ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کشتی ادھر جاتی ہے اور ایک کشتی ادھر، اور وہ نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا، بلکہ بیچ میں ڈوب جاتا ہے اور پھر وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے۔ دوسری چیز پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف 2% طلباء کی وہ تعداد ہے جو مدارس میں آتی ہے، 98% طلباء عصری علوم کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لیتفقہوا فی الدین، یعنی کچھ وہ ہوں جو علوم شریعہ کے ماہر ہوں، ایکسپرٹ ہوں۔ لیکن اگر اب ہم اس کو بھی لیتفقہوا کی جگہ لیتعلموا فی الدین بنا دیں گے تو گویا کہ قرآن مجید کا بھی انحراف ہے، اللہ رب العزت کی بھی مخالفت ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن علوم شریعہ کے ذریعے ہم اس کی روشنی حاصل کر کے اس کو مشعل راہ بنا کر آگے چلتے ہیں، جب روشنی نہیں ہوگی اور ہم صرف عصری علوم کے دھارے میں بہتے ہوئے چلے جائیں گے، علوم شریعہ کے ماہرین نہیں ہوں گے، علم فرائض کے ماہرین نہیں ہوں گے، تو یقیناً ہم کھائی میں گریں گے اور اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور ایک مثل بہت مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ جب وہ صحیح طور سے عالم بھی نہیں ہوگا تو مدارس کی شناخت بھی بگڑے گی، عوام میں جائیں گے تو قد ضلوا واضلوا کا مصداق ہوں گے۔ اور ایک اور آیت کی مخالفت ہوگی، اللہ رب العزت نے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ ہو جائے گا اقرأ بالنسي ربک الذی خلق، اپنے رب کو بھلا کر کے پڑھو۔ وہ لہٰذا عصری علوم کے طلباء تو تقریباً بھلا ہی دیتے ہیں، ان کو نہ طہارت کے مسائل معلوم، نہ سرسری علوم بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں علوم شریعہ کے، اور آپ جو ماہرین ہیں آپ ان کو بھی ختم کر دیں، یہ انحراف۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور، جو اس کو نہیں دیا گیا وہ اس کا دکھاوا کرے گا تو من غش فلیس منا، تو دھوکہ دہی کرنے والا ہوگا، یہاں پر بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا اس کو۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المأثور اللهم إني أسألك علما نافعا۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور معزز سامعین، علم کی اہمیت سب پر واضح ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں یعنی مدارس میں عصری تعلیم کا امتزاج مفید یا مضر، اس میں ہمیں نہایت گہرائی سے اور غور سے سوچنا ہوگا۔ ہماری ٹیم کا موقف یہ ہے کہ مدارس کا بنیادی مقصد دین کا تحفظ اور دین کی گہری سمجھ بوجھ رکھنے والے علماء پیدا کرنا ہے، اس لیے مدارس میں دین کو ترجیح حاصل ہے، اور کیونکہ یہ امت کی روح کی غذا ہے، اس کے بغیر دین کا تحفظ اور تعلیم کا تصور نامکمل ہے۔ عصری علوم کی اہمیت ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ان کا ایک حصہ جیسے علم ریاضی، ملکی قانون، علم سماجیات، علم نفسیات وغیرہ جیسے موضوعات، اور کوئی ایک انٹرنیشنل زبان وغیرہ جیسے کو دینی مدارس میں لازمی قرار دیا گیا ہے، مدارس کے نصاب میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان علوم کو دینی تعلیم کے برابر یا اس سے زیادہ جگہ دینے کی بات کی جاتی ہے، اور ایک مکمل نظام تعلیم کے ساتھ دوسرے نظام تعلیم کو ضم کرنے کی بات کی جاتی ہے، جو عملاً ممکن نہیں ہے۔
ایسا کرنے سے طلباء پر بوجھ تو بڑھ ہی جاتا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نہ تو دینی علوم میں پوری مہارت حاصل کر پاتے ہیں، نہ عصری علوم میں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ تک کے معیار تک بقدر ضرورت عصری علوم کا تعارف کرا دیا جائے۔ معزز سامعین، جو دانشوران قوم عصری علوم دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، وہ یا تو بہت بھولے ہیں یا نظام تعلیم سے بالکل نابلد ہے، یا پھر وہ دشمنان اسلام کے اعلی کار بن گئے ہیں۔ ایک طرح کے دینی مزاج کے مطابق کام کے علماء تو پیدا نہیں ہو پاتے، آپ دو الگ الگ مزاجوں کے نظام تعلیم کو ساتھ لے کر بڑے بڑے دینی علماء اور سائنس و ٹیکنالوجی کے علماء ایک ساتھ کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کیسے پیدا کر لیں گے؟ یہ خواب خیالی اور حقیقت سے گریز ہے، اور حقائق سے گریز کے مترادف ہے، اور ساتھ ہی تہذیب عالم۔ میں عبید الرب مضر پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور معزز سامعین، ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ دینی نصاب میں عصری علوم کی آمیزش مضر ہے، کیونکہ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہاں علوم شریعہ کے ماہر پیدا ہوتے ہیں، لہذا ہر اس چیز سے دینی نصاب کو محفوظ رکھنا ارباب علوم شریعہ کا فریضہ ہے جو اس کے مقاصد سے متصادم ہوں۔ بقول حضرت نانوتوی ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ واحد میں علوم کثیرہ کی تحصیل تمام علوم کے حق میں باعث نقصان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ طوفانی مجدھار میں ایک مسافر پھنس گیا ہو جس کے پاس قیمتی مال کے ساتھ اس کی اولاد بھی ہو، اور اسے صرف اتنا موقع ہو کہ یا تو اپنے ساتھ اپنے اولاد کو بچائے یا اپنے مال کی حفاظت کرے، تو آپ اس وقت کس کو اختیار کریں گے؟ جی ہاں، آج ہندوستان کی سرزمین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسا طوفان برپا ہے جو ادنا سی کوتاہی میں بھی ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، علوم اسلامی کو نگل سکتا ہے۔ ایسے میں بحکم الہی ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جن کو علوم اسلامیہ میں مہارت تامہ حاصل ہو اور جو امت کی صحیح قیادت کر سکے۔ مدارس پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت ہی اہم اور نازک ہیں، لیکن افسوس کہ ایسے افراد پختہ کار کی کمی ہوتی جا رہی ہے جو اس مقاصد کو کم حق ادا کر سکے، امت کی رہبری میں کلیدی کردار ادا کر سکے۔ اب ایسے قحط الرجال کے زمانے میں جو افراد امت کے مستقبل کے لیے اہل مدارس کے پاس امانت ہے، انہیں دیگر امور میں الجھا کر ان کے ذہنی یکسوئی کو ختم کر کے مختلف جہتوں میں بانٹ دیا جائے، اور پھر ان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تم علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی آگے بڑھو، تو یہ چیز کم سے کم مدارس کے تعلیم کے دوران تو بہت مشکل ہے اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو ہریرہ علی وقار صدر محترم، معزز حکم صاحبان اور سامعین مجلس، آج کی اس علم نشست میں میں پوری فکری ذمہ داری کے ساتھ یہ موقف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا امتزاج نہ صرف مضر ہے بلکہ دینی شناخت کے لیے ایک خاموش زہر ہے۔ ہم عصری علوم کی افادیت کے منکر نہیں ہیں، بلکہ ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر علوم عصریہ کے ترقی کا شعور بھی رکھتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ مدارس کا منصب کیا ہے؟ وہ عالم دین پیدا کریں یا آفیسر یا ایک کنفیوز شخصیت؟ پہلے ہی مدارس اسلامیہ کا علوم شریعہ میں جو نصاب ہے وہ اتنا وسیع اور اتنا طویل ہے کہ 9 سال کے طویل عرصے میں بھی مکمل نہیں ہو پاتا، بلکہ بعض بنیادی کتب بھی پوری نہیں ہو پاتی، اور پھر ہم اس پر یہ بوجھ ڈالیں کہ اس کو سائنس دیں، میتھ دیں اور دیگر علوم دیں تو وہ کیا بنے گا؟ وہ عوام کے سامنے ایک عالم بن کر سامنے آئے گا، یا ایک کنفیوز شخصیت بن کر سامنے آئے گا، یا ڈاکٹر کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس لیے حضرت ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دینی تعلیم کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ طالب علم پوری یکسوئی سے دین کو حاصل کرے۔ دنیاوی تعلیم اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور نیت بدل جاتے ہیں اور اس سے علم بے روح ہو جاتا ہے۔ اور علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ
مسلمان اور موجودہ تہذیب میں لکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم نے مسلمانوں کو ان کے دینی مزاج سے کاٹ دیا، اور کاروان زندگی میں بڑے درد بھرے لہجے میں لکھتے ہیں کہ ہم نئی نسل کے ذہن کو الجھا رہے ہیں، نہ وہ دین میں ماہر بن پا رہے ہیں نہ دنیا میں کامیاب، اس لیے ہمیں 2 کشتیوں کے سوار نہیں بلکہ ہمیں ایک مضبوط مومن پیدا کرنا ہے۔ سامعین محفل، اگر آج ہم دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹیوں پر نظر ڈالیں جیسے ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تمام ادارے ہر شعبہ علم کو الگ رکھتے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی میں جو شخص کمپیوٹر سائنس کرتا ہے اس کو پولیٹیکل سائنس نہیں دیا جاتا، اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو شخص مذہبی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو پھر فزکس وغیرہ نہیں پڑھائی جاتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر علم پوری یکسوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 2 کشتیوں کے سوار پیدا نہ کریں بلکہ ہم ایک ایسا ملاح پیدا کریں، ایک ایسا ایمان والا ملاح پیدا کریں جو دین کے سفینے کو طوفانوں میں بھی لے جائے۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حامد و مصلی اما بعد، صدر محترم، حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، محمد سلمان، آج میں پورے یقین کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اس بات کا قائل ہوں کہ مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم کے امتزاج نہ صرف مدارس کے لیے مضر بلکہ طلباء کے اندر ان کی دینی قابیدہ صلاحیتوں کے مسخ کرنے کا ایک ایٹم بم ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ، جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ مدارس اسلامیہ دین کا قلعہ ہے، دین کے قلعے ہیں، اور اس کا مقصد ڈاکٹر، انجینئر، صنعت کار، کلرک اور باپو پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد داعی قرآن، مفسر اور شارح حدیث اور دین متن میں علم بردار تیار کرنا ہے۔ اب اگر ہم مدارس کے نصاب میں عصری تعلیم کا بوجھ لاد دیتے ہیں تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں، جن میں سے چند میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں شمار کراؤں۔ سب سے پہلا نقصان ہوگا کہ دینی مدارس کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے اصل مقصد کو کھو بیٹھیں گے اور شناخت کو بھی۔ دوسری چیز، یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء ہیں وہ نہ تو دین کے رہیں گے مکمل طور پر اور نہ ہی دنیا کے رہیں گے، وہ ایک بے جان شکل کی مانند ہوں گے، ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تیسری بات، آج جبکہ اکثر مدارس میں جو لوگ عصری تعلیم کی بات کرتے ہیں، اکثر مدارس میں نہ تو ماہر اساتذہ پائے جاتے ہیں اور نہ ہی عصری تعلیم کے جو وسائل ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کی نامکمل تعلیم نہ صرف طلباء کا وقت ضائع کرتی ہے بلکہ ان کی دینی رغبت و اہمیت کو بھی ختم کرتی ہے۔ چھوٹا ہو اور 3.5 منٹ کا وقت دیا جائے گا تو سبھی کو جواب دینے کے لیے جواب 2 لوگ بھی دے سکتے ہیں یا 3 لوگ بھی دے سکتے ہیں، البتہ وقت 3.5 منٹ ہی رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید الرب، ہمارے فاضل ساتھی جب اپنی بات کو شروع کیے تو ہر ایک کا جو ایک رجحان تھا وہ عصری تعلیم پر تھا۔ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کا جو موضوع ہے امتزاج، اس امتزاج سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دوسری چیز، عصری علوم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تیسری چیز، آپ نے بار بار جو آیات پیش کی ہے وہ آیات عصری علوم پر دال ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ مدارس نے عصری علوم کی مخالفت کب کی ہے؟ آپ نے میری گفتگو کے ابتدائی کلمات ہی نہیں سنے، شروع میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ عصری علوم کی جو امتزاج کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تبحر اور تخصص پیدا کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تبحر اور تخصص کا میدان تو ہمارا علوم شریعہ ہے، ہم اس میں کریں گے، فقہ میں کریں گے، حدیث میں کریں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ
کم سے کم عصری علوم کی اساسیات کو، اس کی بنیادی چیزوں کو، اور اس وقت زمانے میں عصری علوم کے تحت جو چیزیں رائج ہیں جن کے بنا کام چلنا مشکل ہے، کم از کم ان کو سیکھ لیں تاکہ ہم دین کی نشر و اشاعت آج کے زمانے کے لوگوں کے لب و لہجے میں کر سکیں. ہم یہ کہنا چاہتے تھے. آپ نے اس کا غلط مطلب نکالا. اور عصری تعلیم، آپ نے کہا کہ عصری تعلیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عصری تعلیم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہر وہ تعلیم جو زمانے کی رہنمائی کرتی ہے دنیا کے اعتبار سے. فار ایگزامپل سائنس ہے، فار ایگزامپل آج کل سوشل میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ کے بہترین ذرائع جتنے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جو عصری علوم میں شامل ہیں، اگر ہم ان کو نہیں سیکھیں گے تو بتائیے آج کا مفتی کس بنیاد پر فتویٰ دے گا؟ تب تو پھر آپ ان کے پاس 3 منٹ ہے پورے، اور بھی آگے 3 منٹ ہے ان کے پاس. ہو گیا 3 منٹ ہے نا ابھی تو ان کی منٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہو. جی آپ نے شروع میں یہ کہا کہ ہم نے پہلے اس کی وضاحت کر دی تھی، ٹھیک ہے. تب اگر آپ اپنے اس مدارس کے طویل نصاب کے ساتھ آپ میڈیا بھی پڑھانا چاہیں گے، انجینئرنگ بھی پڑھانا چاہیں گے، طب بھی پڑھانا چاہیں گے، 1 منٹ یعنی سب کے مبادیات کو پڑھانا چاہیں گے، تو پھر جو نصاب آپ کا ابھی پڑھ رہے ہیں اس نصاب میں بالکل مہارت سے بھرپور آدمی کا خیال ذہن سے نکال دیجئے. ایک دوسری بات، چلیے آپ بولیے کیا بولیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے. امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، امام ابن سینا کا نام سنا ہوگا، ابن رشد کا نام سنا ہوگا. یہ ساری وہ شخصیات ہیں جن کے پاس دنیاوی علوم بھی تھے اور دینی علوم بھی تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی جم کر مقابلہ بھی کرتے تھے اور اسلامی تشفع پر برقرار بھی تھے. تو یہ آپ سوال کیوں کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں چلے ہیں؟ اچھا، قائد صاحب نے ابھی شروع میں ایک سوال کیا تھا، کہا تھا کہ اس سے ترقی کرتی رہے گی قوم. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دینی تعلیم کی اصل روح کو سمجھے بغیر آپ نے یہ جواب دیا ہے. مدارس کا قیام کیوں ہوا تھا؟ مدارس کا قیام اسی لیے ہوا تھا کہ ایسے علماء، یعنی جو معتبر علماء ہو، جن کے اندر قابلیت ہو، ایسے نہیں جھولا چھاپ. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہا کہ دینی تعلیم جو ہے یہ ترقی نہیں کر سکتا کوئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے امام غزالی کی مثال دی، ابن سینا اور خوارزمی یہ مدرسے کے نہیں تھے کیا؟ کیا انہوں نے مدرسے سے نہیں پڑھا؟ انہوں نے ایسی ترقی کی. تو آپ نے کہا کہ ترقی نہیں کر سکتی، میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے سے پڑھنے والا بھی ترقی کر سکتا ہے. انہوں نے ترقی نہیں کی. اور دوسری بات، آپ نے کہا تخصص نہیں پیدا ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا طلباء کا وقت اس میں ضائع نہیں ہوتا ہے؟ جہاں پر نہ تو وسائل کی کمی ہے مدرسے میں، عصری تعلیم کو آپ دیں گے تو وہاں پر وسائل کی کمی کی بنیاد پر جو طلباء عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں پوری طرح مہارت بھی نہیں کر پائیں گے. جب ادھوری تعلیم ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا ہمارا سیکھنے کا؟ مہارت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ تبلیغ کرنا چاہیں تو کن میں کریں گے؟ ان لوگوں میں کریں گے یا عوام میں جا کے کریں گے؟ اگر عوام میں کرنا ہے، کالج اور یونیورسٹیوں میں کرنا ہے، عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان کرنا ہے تو دوست بھائی کا لہجہ اختیار کرنا پڑے گا. تم وہاں جا کر کے خلاصہ کی وہ پیچیدہ اصطلاحات استعمال کرو گے، کہاں سمجھیں گے؟ وہ سمجھ رہے نا؟ وہ اس نسلوں کو اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے اور عصری علوم کے امتزاج کی بات ہو رہی ہے. آپ لوگ مہارت کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم مہارت کی دعوت نہیں کر رہے ہیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ ہم عصری شرعی علوم میں مہارت پیدا کریں گے. ہم عصری علوم کے مبادیات کے امتزاج کی بات کر رہے ہیں. اگر اس کو نکال دیا جائے تو مجھے آپ بتائیے مفتی کس بنا پر فتویٰ دے گا جب اس کو دنیاوی کسی ماحول سے، کسی بات سے، کسی شعبے کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہوگا؟ کیا فتویٰ دے گا؟ کیا جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دینا جائز ہے؟ اب سوال رکھیے، موقع دے رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ عصری علوم کا امتزاج جو دینی مدارس میں مفید ہے. اگر مان لیا جائے عصری علوم کا امتزاج دینی تعلیم، دینی مدارس میں مفید ہے، تو بتائیں کہ اسلامی دنیا میں خلافت عباسیہ، خلافت اندلس، خلافت عثمانیہ، ان سب کے ادوار میں، ان سب کے دور میں سائنس، طب، ریاضی،
اور فلسفہ کو مدارس میں کیوں پڑھایا جاتا تھا؟ کیا وہ سب غلط تھے؟ شیخ عبداللہ، آپ کا سوال بالکل درست ہے، لیکن آپ ایک شق میں غلطی کر رہے ہیں۔ غلطی یہ کہ آپ کے ایک منٹ سب سے پہلے تو یہ کہ ان لوگوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ تعلیم حاصل یہ کی کہ پہلے علوم شریعہ کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ان چیزوں کی تعلیم حاصل کی۔ آپ تاریخ سے ایسا کوئی بھی ثبوت دکھا دیجئے کہ کوئی بھی جو علوم شریعہ کا بہت بڑا ماہر بن گیا ہو اور یا اس کو اتنی بھی سوجھ بوجھ ہو گئی ہو کہ اس کا علمی دنیا میں کوئی نام ہو، اس کا کوئی مقام ہو، اس نے امتزاج کے ساتھ عصری علوم پڑھے ہوں۔ چاہے آپ امام غزالی کو لے لیجئے، آپ ابن سینا کی بات کر رہے ہیں، آپ عمر خیام کی چاہے بات کر لیجئے، اور ان کی چھوڑی ہم تو ندوے کی بات کر لیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے بھی لکھنؤ یونیورسٹی سے پڑھا، کب پڑھا آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ مولانا جعفر مسعود صاحب نے بھی پڑھا، کب پڑھا آپ دیکھ لیجئے۔ پاکستان کے اس وقت جو عالم ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب، انہوں نے بھی پڑھا، جج کی پڑھائی کی، انہوں نے جج بھی رہے، ریٹائر ہوئے، انہوں نے کب پڑھائی کی؟ وہ ماہر کب بنے؟ جب انہوں نے علوم شریعہ پر مکمل فوکس کر کے اس کو حاصل کیا۔ اس کے بعد عصری علوم کے ہم بھی مخالف نہیں ہیں۔ امتزاج یہ مضر ہوتا ہے مہارت پیدا کرنے کے لیے، اور یہ ایسا کوئی بھی انسٹیٹیوشن، کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو دونوں ایک ساتھ تعلیم دے رہا ہو۔ بہت سارے اس وقت چل رہے ہیں کہ وہ نیٹ کی بھی آپ کو تیاری کرائیں گے، ریٹ کی آپ کو تیاری کرائیں گے، IAS کی تیاری کرائیں گے، ساتھ میں علوم شریعہ بھی پڑھائیں گے، حفظ بھی کرائیں گے۔ جو اس طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تقریباً 80% تو عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، لیکن علوم شریعہ پر ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ آپ اگر ان سے اور ایک مدرسے کے اس طالب علم سے موازنہ کر لیجئے جو علوم شریعہ پڑھ رہا ہے اور جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں، دونوں میں فائق کون سا طالب علم ملے گا؟ اور یہ بات ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس طریقے سے علوم شریعہ کی توہین ہے اور اسلام کی بدنامی ہے۔ جب وہ معاشرے میں جائے گا تو کسی ڈاکٹر کے نام سے نہیں پہچانا جائے گا، اس کے نام کے آگے لکھا ہوگا مولانا عالم۔ ڈاکٹر تو ٹھیک ہے وہ بعد میں بنے گا، لیکن اگر وہ اس میں غلطی کرے گا تو یہاں بھی مات کھائے گا، اور جب اس طریقے سے ڈاکٹر بنے گا تو پھر وہی مثالیں ہوں گی جو ہمارے سامنے آئیں کہ یوٹیوب پہ دیکھے گا کہ آپریشن کیسے کیا جاتا ہے اور آپریشن کر ڈالے گا، اور پھر وہی جو نتیجے سامنے آ رہے ہیں وہ ہوں گے۔ لہٰذا ہر چیز میں مہارت بہت ضروری ہے، اور مہارت کے لیے علوم شریعہ کی جو لائن ہے یہ مدارس کا قیام کا مقصد ہی ہے مہارت کے لیے۔ اس میں امتزاج یہ بہت ہی زیادہ مضر ہے جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ سوال جس طرح شیخ عبداللہ نے بھی کہا، میرا نام محمد نواز ہے، کہ مولانا علی میاں صاحب اور اسی طرح مولانا مرحوم جعفر مسعود صاحب نے انہوں نے بعد میں جا کے وہاں تعلیم حاصل کی۔ آپ میں سے کوئی اس بات کا قائل ہے کہ انہوں نے بغیر پہلے اساسیات کا علم حاصل کیے بغیر یونیورسٹی ان کو اپنے اندر داخل کرے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ ضرور انہوں نے بنیاد یہاں پکی کی ہوگی، ضرور انہوں نے اساسیات مدرسے میں رہ کر پکی کی ہوگی، تب جا کے دروازے ان کے کھلے تھے یونیورسٹی کے لیے۔ بغیر اساسیات مدرسے میں پختہ کیے ہوئے یونیورسٹی آپ کے لیے یوں ہی کوئی گاؤں کا چلا جائے، ایک جوت رہا ہو یا باغ کے پھل توڑ رہا ہو، کسی یونیورسٹی میں چلا جائے کہ میرا داخلہ لے لو، ہرگز داخلہ نہیں ہوگا۔ اس کو بیسک سیکھنی پڑے گی، وہ کمرے میں بیٹھ کر سیکھے، مدرسے میں بیٹھ کر سیکھے۔ میں اسی بات کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک یہاں پریس کے اسپیکر ہے، تو ان کا وزارت اس پہ بھی توجہ رکھیں۔ تہذیب عالم، سب سے اچھا پرفارمنس رہے گا۔ ہم لوگوں نے ابتدائی درجات میں وہ بنیادی اور مبادیات کی مخالفت نہیں کی ہے۔ ہم نے ابتدائی درجات میں کہا ہے کہ دینی علوم کا جو ہے مواد زیادہ ہو، اور عصری علوم کا جو بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں۔ میں نے دوران گفتگو یہ بات کہی تھی، ہم لوگوں کی ٹیم کا موقف بھی یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل مضر ہے۔ آپ ابتدائی درجات میں، ثانوی درجات ہیں، ابتدائی درجات ہیں، اہم پوائنٹ جو ضروری ہیں طلباء کے لیے وہ پڑھائے جانے چاہیے، اور یہ پڑھائے جا رہے ہیں بہت سارے مدارس میں۔ ندوے میں بھی اس کا نظام ہے اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ تو آپ ہمارے منہ کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی تو اسی بات کے قائل ہیں۔ نہیں، آپ نے اساسیات لے کر چلے، ہم نے تباہر کی بات ہی نہیں کی، ہم لوگوں نے تباہر کی بات ہی نہیں کی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ اساسیات عصری علوم کی لے کر چلے، تباہر تو ہمیں شرعی علوم میں پیدا کرنا ہے۔ آپ تو ہمارے منہ کی بات کہہ رہے ہیں۔ ایک سوال تو آپ کے اس میں آپ نے کہا کہ بدر کے قیدیوں کے فدیہ جو تعلیم کو قرار دیا گیا، اس میں یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ وہ عصری علوم سوال کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ اس کو واضح کیجئے۔ آپ نے کہا کہ وہ فدیے
کو یعنی ان کا فدیہ تعلیم کو قرار دیا گیا، یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ وہ عصری علوم کا فدیہ تھا، اور وہ بھی امتزاج کے ساتھ تھا کہ آپ ان کو علوم شریعہ بھی دیں اور ساتھ میں ان کو عصری علوم بھی دیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ کتب خانوں میں جو پڑھنے کی آپ نے بات کہی وہ سیلف اسٹڈی سے متعلق ہے، اس کا مدارس سے یا کسی ادارے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کتب خانوں میں آپ آزاد ہیں، آپ جو پڑھنا چاہیں وہ آپ اس میں آپ کے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے احساس کمتری کا شکار، آپ نے کہا کہ اگر طلبہ دونوں علوم حاصل نہیں کریں گے تو احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ ایک شق اس پہ بتا کر ہم آپ سے اس پہ سوال کرتے ہیں کہ احساس کمتری کا شکار تو جب ہوں گے جب وہ مہارت پیدا نہیں کریں گے۔ جو بھی ماہر ہوتا ہے وہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی فن میں ماہر ہو، لیکن جب فن میں ماہر نہیں ہوتا ہے تو وہ خود ہی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہوگا یہ بھی بتائیے آپ۔ تیسری چیز محمد فارغ، جیسے کہ آپ نے پہلے جو جملہ کہا کبھی کہ تو شاید آپ نے ہماری بات مکمل طور پہ نہیں سنی۔ ہم نے اولاً کہا تھا کہ معلم انسانیت ہونے کے باوجود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینی علوم سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سکھانے کو کہا، تو ظاہر ہے وہ اصلی تعلیم یا کوئی ایسی تعلیم ہوگی جو وقت کا تقاضا تھی، اس سے کیونکہ دینی علوم سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تھے۔ دوسری بات جو آپ نے اخیر میں کہی کتب خانوں کی بات، کتب خانوں میں پڑھنا، کتب خانے کی جو آپ نے بات کہی، وضاحت کر دیجیے۔ آپ نے بیت الحکمہ کی بات جو کہی تھی، نہیں یہ کہا تھا کتب خانوں میں لوگ پڑھ پڑھ کر وہاں سے بنے، تو کتب خانوں سے بننے کے لیے تو ادارے کے اوپر اس کا کوئی تھوڑی نہ ہے کہ وہ تو آپ کے اوپر سیلف اسٹڈی کا ہے۔ سیلف اسٹڈی آپ جس فن میں چاہے آپ حاصل کر سکتے ہیں، ایک ساتھ امتزاج کے ساتھ آپ کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے ہمارے فرقہ مد مقابل نے جتنی بھی باتیں پیش کی ان کا ہر بار یہی کہنا تھا ہم امتزاج کو مضر قرار دیتے ہیں، اصلی تعلیم کو نہیں، لیکن ان کی 2-3 مثالیں ایسے رہیں جیسے کہ 2 کشتیوں میں سوار ہونا، یہ امتزاج کے خلاف ہے۔ 2 کشتیوں میں سوار ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں علوم میں تبادل حاصل کرنا، نہ کہ امتزاج۔ اور سوال کا جواب دیجیے۔ کتب خانے کی بات، کتب خانے کا سوال کیا میں آپ سے، جو سوال کیا ہے اس کا آپ جواب دیجیے۔ یعنی سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کا ٹائم چل رہا ہے، کہ آپ نے یہ کہا کہ کتب خانے کے اندر مطالعہ کر کے لوگوں نے بڑے بڑے ریاضی داں اور سائنسداں بنے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ کتب خانوں میں مطالعہ کرنا ہے ان کا خود مختار مطالعہ ہے، اس سے آپ کسی ادارے کو جوڑ کر نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کے لیے مجبور کیا یا اس نے اس کو شامل کیا۔ تو ذرا ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کتب خانوں سے استفادہ کرنے کی اجازت کس نے دی تھی اور کن لوگوں نے استفادہ کیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ دینی مدارس میں یا پھر دینی علماء کے لیے امتزاج مضر ہے، تو اس زمانے کے علماء جو تھے کثرت سے اس سے استفادہ کرتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کتب خانہ صرف عوام کے لیے خاص تھا اور مدارس سے کوئی طلبہ اس میں جا نہیں سکتا، سارے لوگ کہتے تھے، سارے لوگ استفادہ کرتے تھے۔ تو جیسے کہ ہمارے مرکزی لائبریری ہے، تو یہ امتزاج اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ امتزاج ہے نہ کہ یہ نہ کہ کوئی اور دوسرا پہلو ہے، مضر کا پہلو ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اس کو آپ امتزاج خود مختار مطالعے کو امتزاج میں کیسے شامل کر سکتے، جبکہ ہمارا عنوان ہے کہ نصاب کے اندر ہوتا ہے کہ جبری اس کو پڑھنا ہی ہوگا۔ اس زمانے میں ایک تو بطور مدرس کوئی نصاب نہیں تھا، اور اگر اس زمانے میں یہ دیکھا جائے دور عباسیہ میں ہی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو دینی مدارس تھے، جیسے آپ نے ایک چیز پکڑ لی کہ وہ خود مختار مطالعہ تھا، لیکن آپ نے یہ نوٹس نہیں کیا کہ اس زمانے میں جو علماء نکل رہے تھے ان کے پاس جو علوم تھے وہ علوم فلسفے کے بھی تھے اور منطق کے بھی تھے، طب کے بھی تھے، اور اسی طریقے سے علوم شریعہ کے بھی وہ ماہر تھے۔ تو امتزاج جب نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں کیسے ان کے اندر تھیں؟ یہ چیزیں تھیں تبھی تو وہ ان تمام صلاحیتوں کے مالک تھے، اور وہ ایک الگ سے ایک بیت الحکمہ جو قائم کیا گیا تھا، وہ ایک الگ مرکز بنایا گیا تھا جہاں سے سارے دنیا کے لوگ سارے دنیا کے لوگ استفادہ کر سکیں۔ دینی مدارس میں اس وقت بھی امتزاج تھا کیونکہ یہ سارے علماء وہیں سے نکلے تھے۔ آپ نے جو بات کہی کہ وہ طب میں بھی ماہر نکلتے تھے، ایک بات آپ بھول گئے، آپ دیکھیے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک کمپاؤنڈر کچھ وقفہ گزارتا ہے، وہ بھی اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے دوائیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو محدثین ہوتے تھے، مفسرین ہوتے تھے، وہ حکیم بھی ہوا کرتے تھے، لہذا ان کے ساتھ رہ کر وہ حکمت کی چیزیں بھی سیکھ جاتے تھے، اور
اور وہ حکیم بھی ہو جاتے تھے، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ حکیم کی پڑھائی الگ سے کرتے ہوں، طب کی پڑھائی الگ سے کرتے ہوں۔ اس کے جب کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو صرف و صرف وہی علم حاصل کرتے تھے جس پر وہ فوکس کر سکیں، نہ کہ یہ کہ ایک یہ والا علم حاصل کر رہے ہیں، ایک یہ والا علم حاصل کر رہے ہیں، پھر یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک چیز پڑھنے کے بعد پھر دوسری چیز پڑھتے تھے، اور یہ آج بھی ہم اس کے قائل ہیں کہ ایک چیز پڑھنے کے بعد آپ IAS افسر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، لیکن آپ مدرسے میں پڑھنے کے ساتھ آپ اس کا کیوں مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بھی علوم شریعہ پڑھیں، ایک انجینئر بھی یہ پڑھیں؟ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابن سینا نے کہیں کمپاؤنڈری کر کے اتنے بڑے وہ حکیم بنے تھے۔ آپ کے کہنے کے مطابق شاید ابن سینا کسی مذہب میں وہاں کمپاؤنڈری کر رہے تھے، اور تاکہ آج دنیا ان کے لکھے ہوئے نسخے اور ان کا جو لٹریچر تھا آج میڈیکل سائنس کے طور پر کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹری میں آج بھی ان کا لکھا ہوا لٹریچر رائج ہے اور بطور بنیاد استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت کے کہنے کے مطابق شاید اس نے کسی مطلب یا کسی ڈاکٹر کی خدمت کر کے حاصل کیا ہوگا۔ انہوں نے اچھا آپ سمجھ آپ کا ہو گیا سلمان خان اور مثال دیکھیے جیسے ایک پیر ایک کشتی میں ہو دوسرا پیر دوسری کشتی میں ہو، بیچ کا دھڑا بچے گا۔ اگر ہم دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم حاصل نہیں کریں گے، اگر کوئی شخص ہمارے پاس ایسا شخص آتا ہے کہ وہ دینی علوم سے واقف نہیں ہے، وہ صرف عصری علوم جانتا ہے، اگر وہ ہم سے کہیں کہ بھائی کچھ دین کے بارے میں بتا دیجیے، عصری علوم بھی بتا دیجیے، ہم ان کو کیسے بتا سکیں گے؟ محمد جمشید، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم عصری علوم سیکھنے سے منع نہیں کر رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مدرسے کی نصاب میں عصری تعلیم کو داخل کرنا یہ مضر ہے۔ عصری تعلیم مضر نہیں ہے، آپ ڈاکٹر بنیے، وکیل بنیے، انجینئر بنیے، کیونکہ اس کی الگ جگہ ہے بھائی، اس کے لیے یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، لاء کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، آپ بنیے، منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن مدرسے کی نصاب میں عصری تعلیم داخل کرنا یہ مضر ہے۔ اگر آپ مدرسے کی نصاب میں عصری تعلیم داخل کرتے ہیں تو پھر جو مدرسے کا اصل مقصد ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، تو اس لیے مدرسے کے نصاب میں عصری تعلیم کا داخل کرنا یہ مضر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عصری تعلیم مضر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے نصاب میں عصری تعلیم کا داخل کرنا مضر ہے۔ اور آپ نے یہ بات کہی کہ لوگ ہم سے جب آ کے عصری علوم کے بارے میں پوچھیں گے نہیں تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی انجینئر کے پاس جا کے بتاتے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں کون سی گولی کھاؤں؟ جب آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کسی عالم کے پاس جا کے آپ اس کے فن سے ہٹ کر دوسری بات کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ آپ جو جس فن کا آدمی ہے آپ اس سے اس کی فن کی بات کریں گے، نہ کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے اس سے یہ کہیں گے کہ ہمارا گھر بنوا دو، ہمارے گھر کا نقشہ بنا دو۔ وہ آپ کے گھر کا نقشہ کیسے بنا سکتا ہے؟ آپ اس سے کیس لڑوائیے، آپ اس سے اپنی پریشانی بتائیے کہ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عالم بھی جو ہوتا ہے وہ علوم شریعہ کا ماہر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اختصاص دوسری چیزوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو لوگ کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو مثال دی، مولانا تقی عثمانی صاحب نے کیا، جج بن گئے۔ وہ کب بنے؟ انہوں نے علوم شریعہ میں مہارت حاصل کی، مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دنیاوی علوم میں قدم رکھا، اس میں بھی مہارت حاصل کی۔ وہ راہ کس طرح ہموار ہوئی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، جو انہوں نے یونیورسٹی میں جا کے حاصل کی تعلیم، وہ کس راستے سے گزر کر گئے؟ یہ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں نا، وہ راستے اسی راستے سے تو گزر کے وہاں تک پہنچے ہیں کہ بغیر راستے کود کے چلے گئے وہاں اور وہاں علم حاصل کر لیا۔ پہلے وہ عالم بنے، لیکن عالم کے ساتھ بھی کچھ بیسک انہوں نے سیکھی ہوں گی، تبھی جا کے جب یونیورسٹی نے دروازے کھولے ان کے لیے۔ آپ نے جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کی ہے، میں انہی کی ایک مثال آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ مدارس اسلامیہ سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم داخل کرے ایسا ہے جیسے آم کے درخت سے انگور یا جامن کی امید رکھنا۔ تو پھر آپ یہ بتائیے اسپیشلائزیشن کہاں باقی رہے گی، تخصص کہاں باقی رہے گا؟ لیکن وہ تو خود منع کر رہے ہیں نا، وہ تو خود منع کر رہے ہیں نا، تخصص کہاں باقی رہے گا بھائی؟ نہیں نہیں نہیں، آپ بتا دیجئے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ نے اس درخت میں بیج کیا ڈالا ہے۔ اگر آپ کھیت میں دو چیزوں کے بیج ڈالیں گے تو دو فصل اگیں گی، آپ مجھے یہ بتائیے، ڈالیں گے تو ایک ہی فصل اگے گی۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے مجھے، کیا طلبہ آج عصری علوم کو حاصل کر کے
مغربی تہذیب و کلچر سے اسلامی ثقافت کو کھو رہے ہیں کہ نہیں کھو رہے ہیں؟ کتنے عالم گھوم رہے ہیں، دیکھ لیجئے آپ، ان کا حلیہ بھی چینج ہے، سب چیزیں چینج ہیں. آپ بتا دیجئے. شاید آپ نے یوٹیوب انسٹاگرام پر وہ غلط چینل دیکھ رہے ہیں. آج جدید تحقیق کے مطابق جس تیزی کے ساتھ اسلام یورپ میں پھیل رہا ہے، اور آپ اس کی مثال آپ یوٹیوب پر انسٹاگرام پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عربی مؤرخ نے لکھا تھا رأیت فی الغرب اسلاما بلا مسلمین، میں نے اسلام کو مغرب میں دیکھا لیکن مسلمانوں کو نہیں دیکھا. آج فلسطین کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس پر کون پروٹیسٹ کر رہا ہے؟ آپ کے مدارس سے نکلنے والے علماء یا وہ مسجدوں میں پڑھنے والے جنہوں نے صرف تھوڑا عقیدہ مضبوط کیا ہے علماء کی صحبت کے لے کر، تھوڑا انتظار صرف تھوڑے انتظار سے وہ اس ترقی پر پہنچ گئے کہ حق کو حق کہہ رہے ہیں، برا کو برا کہہ رہے ہیں. ارے میرے بھائی فلسطین کہاں چلے گا؟ یہ ختم، ابھی وقت چل رہا ہے. آپ بہت زیادہ تیش میں آ کے مدعے سے ہٹ کے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو اس ٹاپک سے مرادی نہیں. ہمارا تعلیم کے امتزاج کا مسئلہ ہے، نہ کہ یورپ اور فلسطین کا مسئلہ ہے. تعلیم کے امتزاج کی بات چل رہی ہے. تعلیم کے امتزاج کی بات یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ آپ پڑھیں گے تو یہی ہے کہ بکرے کے گوشت میں بیگن ڈال دیں گے، نہ بیگن کھا پائیں گے نہ بکرے کا گوشت کھا پائیں گے، اور دونوں ایک ساتھ بنا کر کے آپ کسی چیز میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے. بس ہماری یہ والی بات ہے، نہ کہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. جی بس اب سوال، اب وقفہ، اب سوال سنیے. عبید الرب نہیں بھائی، وہ پہلے سوال جو ہوا تھا اسی کا حل چل رہا تھا. ایک نیا سوال آپ کی باری ہے. ہاں تو میں کر رہا ہوں نا. ارے وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے گھر. جی سنیے سوال، اب تک سوال ہو چکا ہوتا ہے یار، بولنا ہی نا، بول لیجیے گا. نہیں سنیں، وہ کہہ رہا ہے عبداللہ آپ نے کہا کہ اگر انسان انجینئر ڈاکٹر اس بات پوچھنے نہیں جائے گا، ٹھیک، یعنی ہمیں کیا نام ہے، صرف دین کے ہی علم کو حاصل کرنا ہے. اگر میرے بھائی یہ بتاؤ کوئی انسان دنیا دار آپ کے پاس آیا اور کہے کرپٹو کرنسی اور شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا ہے، آپ کیسے بتائیں گے اس کو جب آپ کو اس علم کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں آپ کو ساری بات اس کی تمام باتیں سے اوپر جاتی رہے گی تو آپ کو مسئلہ، آپ اس کو مسئلہ فتویٰ کہاں سے بتائیں گے؟ بتاؤ آپ کہاں سے جواب دیں گے؟ اصل میں دیکھیے آپ ابھی بھی یہاں غلطی کر رہے ہیں کہ یہ ان سب کی بنیاد کہاں پر ہے. آپ فروعی مسائل میں جا رہے ہیں. فروعی مسائل خود بخود نکل جاتے ہیں. جب آپ ہدایات صحیح سے پڑھیں گے تو آپ مسائل نکال سکتے ہیں. لیکن ابھی پہلے بات سن لیجئے، لیکن جب آپ کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی، یہ فروعی مسائل ہیں یہ نیچے سے، اور وہ جو علماء جو ماہر ہیں وہی اس پر بتا بھی رہے ہیں، جو دونوں تعلیم ایک ساتھ، اور وہی بتا رہے ہیں جنہوں نے اس کے بعد دوسری عصری تعلیم حاصل کی اپنے اس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد. وہ آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے کرپٹو کرنسی وغیرہ کا، جو دونوں تعلیم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے سے پڑھ کر کے نکلے ہیں، وہ نہیں بتا سکتے. یہ بنیادیں ہیں. علوم شریعہ ایسی ہے کہ یہ کسی کا امتزاج اپنے اندر رکھنا بالکل بھی پسند نہیں کرتی. اگر آپ نے اس کے ساتھ کسی چیز کا بھی امتزاج رکھا تو آپ سرسری علوم تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ مہارت پیدا نہیں کر سکتے کہ آپ یہ فروعی مسائل نکال سکیں. آپ کو ہدایہ اچھے سے پڑھنی پڑے گی. ایک سوال یہ ہے، ہمارے بھائی ظہور عباس نے کہا تھا شروع میں، نے کہا کہ ہدایہ اگر مضبوطی سے پڑھ لی جائے تو کوئی مسائل حل ہو جائیں گے. میرا ایک سوال ہے کہ آج تک اسلامک بینکنگ کا سسٹم کسی ہدایہ کے ماہر شخص نے سے کیوں نہیں بنایا گیا؟ وہی شخص کیوں بنا پایا اسلامک بینکنگ کا سسٹم جس نے اصلی علوم بھی حاصل کی تھی؟ مفتی تقی عثمانی. اچھا یہ بتائیے کہ صرف مدرسے میں جو بنیادی علوم ہیں، جو آپ جس کا آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ بنیادی علوم عصری علوم کا جو بنیاد ہے اس کو داخل کیجئے، تو کیا حضرت نے صرف بنیادی علوم پڑھ کر یہ صرف بنا لیا یا بعد میں جا کر ان کو الگ سے پڑھنا پڑا تب بنا ہے نا؟ نہیں، آپ کی بات نہیں کہہ رہے ہیں. آپ کوئی ایسا مدرسہ بتا دیجئے جہاں پر علوم عصریہ کی بنیاد نہیں پڑھائی جاتی ہو. کسی ایک مدرسے میں ہاتھ رکھیے. بالکل غلط ہے. جو اپنے اعتقاد میں سب سے مضبوط تھا اس نے بھی اپنی راہ بدل لی. بالکل نہیں. اس مدرسے میں بھی جو سب سے زیادہ مشہور تھا اپنی اعتقاد میں، اپنے عقیدے میں، اس نے بھی تو آخر اپنی راہ بدل لی اور اصلی علوم پڑھا رہا ہے وہ بھی. نہیں، آپ نے اصل میں پڑھا نہیں ہے. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے حضرت نانوتوی اور تعلیمی نظریہ،
اس میں آپ کو عنوان ہوگا کہ حضرت نانوتوی نے جب نصاب مرتب کیا تھا تو اس میں بنیادی طور پر طب، فلسفہ، سائنس ساری چیزیں شامل کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا نصاب ایسا ہے کہ یہاں سے پڑھ کر نکلنے والا بچہ اس کے لیے یہ بنیاد بن سکتی ہے کہ وہ آگے جا کے عصری علوم پڑھ لے۔ نہیں، آپ نے جو یہ کہا ابھی نہیں، آپ کا اس بات کا جواب ہے کہ جو اپنے بنیاد میں بالکل مضبوط تھا اس کو بھی بعد میں آ کے عصری علوم پڑھنا پڑا، یہ بعد میں نہیں، جس وقت مدارس کی بنیاد ڈالی گئی 19ویں صدی کے نصف اول کے بعد، اسی وقت سے یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کس مدرسے میں فزکس کیمسٹری کی ساتھ میں داخل کر دی جاتی ہیں کتابیں آپ بتائیے جی، کس مدرسے کے اندر؟ ارے بھائی جب نہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جب بنیادی تعلیم شروع سے شامل ہے تو پھر آپ یہ شور لگا کر، نعرہ لگا کر خالی خولی اپنے اوپر اپنے سر تاج سجانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ہی امتزاج کے نعرہ لگا رہے ہیں، ہماری وجہ سے امتزاج شامل ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہم ایک سوال شروع میں ظہور عباس نے ایک سوال کیا تھا کہ جب مسلمانوں نے دینی علوم کے ساتھ سائنس کو اور اسی طرح عصری علوم کو چھوڑ دیا تو فل اسٹاپ لگ گیا۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ نے صرف کسی انگریز کی کتاب تاریخ کو پڑھ کر آپ نے فیصلہ کر لیا؟ آپ نے کسی مسلمان کی یا کسی ہندوستانی مورخ کی بھی کتاب پڑھتے؟ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ ہندوستان میں سب سے بڑی مسلمانوں کی جو حکومت بنی وہ کون سی صدی میں بنائی گئی تھی؟ اس کے بعد یہ بتائیے کہ شیر شاہ سوری، علاء الدین خلجی، تیمور لنگ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں نے کس صدی کے اندر ہندوستان کے اندر حکومتیں کی ہیں؟ آپ یہ ثابت کیجیے۔ فل اسٹاپ کا مطلب تاریخ 16ویں، یہ بھی سن لیجئے، خیر آپ تو بتا نہیں سکیں گے، یہ بھی سن لیجئے 16ویں صدی 15 نہیں، پہلے سن آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ 16ویں صدی کے اندر ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور پورے ہندوستان کو، اور پھر ان کی آل اولاد میں عالمگیر رحمہ اللہ کے زمانے میں پورے ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہر رہا تھا۔ خیر آپ اپنی بات تو کر رہے ہیں تو مکمل مدلل کیجیے اور دلیل کے ساتھ کیجیے اور کچھ پڑھ لکھ کر کیجیے۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مسلمان جو علم حاصل کریں، نام احمد آمر، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مسلمان کا علم یا جو مسلمان جو اس علم کو حاصل کر رہے ہیں اسے مسجد تک محدود رہ جائیں؟ کیا بھی چاہتے ہیں بغیر عصری علم؟ ہمارا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم میں آپ کے ساتھ میتھ، سائنس اور انگلش کی بنیادی اور بیس جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہوگا، آپ کا پالا یہی طالبات کے سامنے نہیں پڑے گا۔ آپ عوام میں جائیں گے، آپ کے سامنے ڈاکٹر، انجینئر، وہ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ کیوں سنیں گے آپ کی بات؟ آپ کی بات تبھی سنیں گے جب آپ ان کی بات کہیں گے۔ کبھی کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے نا پہلے اس کی بات کرنی پڑے گی، پھر بعد میں آپ کی بات سنے گا۔ آپ کے پاس جب اس کے بارے میں کامن سینس اور اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہوگا، آپ ان کی زبان ان کو بات کیسے سمجھائیں گے؟ بتائیے۔ دیکھیے آپ نے جو بات کہی کہ انگلش وغیرہ کیسے پڑھائیں گے، آپ ایک بات آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ انگلش ایک زبان ہے، ایک لینگویج ہے، نہ کہ اس کا تعلق عصری علوم سے ہے۔ آپ سنیے، اگر آپ اس بات پر آئیں کہ انگلش پڑھائی جا رہی ہے یا یہ پڑھایا جا رہا ہے تو آپ ایک بات سنیے کہ اردو بھی پڑھائی جا رہی ہے، عربی بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور لینگویج ایز اے لینگویج ہے۔ اور لینگویج کی جو بات ہے کہ اگر آپ لینگویج کو عصری علوم سے جوڑیں تو لینگویج کا عصری علوم کسی علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، زبان کا تمام علوم سے تعلق ہوتا ہے۔ اور انگریزی تو ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور انگریزی پڑھانے کا مقصد صرف علوم شریعہ کے لیے ہی ہوتا ہے، اور تاکہ ان کے علوم بھی سمجھ سکیں، نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کے علوم ہم داخل کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک ہم آپ کو عہد نبوی کی مثال دے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کے لیے کہا تھا، اور انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھی۔ کس کے لیے سیکھی انہوں نے؟ تاکہ وہ اللہ کے رسول کو یہودیوں کی باتیں بتا سکے جب وہ آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ انگلش پڑھنا، یہ اس طریقے کی لینگویجز پڑھنا، یہ کوئی
علوم شریعہ سے ٹکراؤ کی بات نہیں ہے یا اس کا تعلق آپ اصلی علوم سے نہیں جوڑ سکتے ہیں. لینگویج ایسا لینگویج ہے اور زبان آپ کوئی سی بھی سیکھیں, زبان کی کوئی قباحت نہیں ہے. اور جن زبانوں میں علوم شریعہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان زبانوں کو سیکھنا آپ پر فرض ہے, کیونکہ آپ علوم شریعہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس میں مہارت پیدا کرنی ہے. اگر آپ زبان ہی نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ علوم شریعہ کیسے پڑھیں گے؟ اسی وجہ سے ہمارے یہاں بھی پہلے عربی بھی پڑھائی جاتی ہے, اردو بھی پڑھائی جاتی ہے اور انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے. اور ضرورت پڑی اگر اس سے زیادہ اور بھی کسی زبانوں میں کتابیں لکھی جائیں گی یا لکھی جا رہی ہیں تو جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھتے بھی, اور یہاں ضرورت پڑی تو وہ بھی شامل کیا جائے گا. اس کا عصری علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا کہ علوم شریعہ میں مہارت پیدا کی ہے, اس کی لینگویج کو جاننا فرض ہے. علوم شریعہ پڑھ کے کیا کریں گے آپ؟ اس کی نشر و اشاعت کے لیے کچھ کریں گے؟ جب اس کی نشر و اشاعت کے لیے کچھ کرنا ہے تو ذرا غور کریے انٹرنیشنل زبانیں کون کون سی ہیں. جب انٹرنیشنل زبانیں آپ تلاشیں گے تو سب سے اوپر جو زبان آئے گی وہ انگلش آئے گی. اور اس زمانے کے جو علوم دنیا میں رائج ہیں وہ انگلش میں ہیں. تو انگلش کا سیکھنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں فرض ہے, اگر میں اللہ کا شکری زبان میں کہوں تو اس زمانے میں انگلش کا سیکھنا فرض ہے, ٹھیک ہے. اور اگر مولانا مناظر حسن گیلانی کی زبان میں کہوں تو انہوں نے کہا کہ ایک انسان کی تنویر اس زمانے میں متوازن شخصیت کوئی بن ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ دونوں علوم کا ماہر نہ ہو. دونوں علوم کا ماہر کے بعد دونوں علوم میں توازن نہ پیدا ہو جائے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ انگلش ایز اے لینگویج اس کو سیکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, علوم شریعہ زبان سیکھنا یہ لغو بات ہے. کیونکہ ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اپنی ذات کو بنا لیں, ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ساری انسانیت کی خدمت کریں. اور ساری انسانیت کی خدمت کے لیے ان تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ انگلش سیکھا جائے. آپ دیکھیے جن کو انگلش آتی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک, آپ دیکھیے مفتی محنت جن کو انگلش آتی ہے پورے ورلڈ میں وہ اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. وہ ہم سے ممتاز اسی لیے کیونکہ انگلش آتی ہے. اور بہت سارے نبی فضلا بھی ایسے ہیں جو صرف انگلش زبان جاننے کی وجہ سے ہم سے ممتاز ہیں, اور آپ کسی سے کر رہے ہیں. لیکن آپ ابھی تک یہ سمجھے ہی نہیں کہ ہم نے انگریزی زبان کا انکار کب کیا. ہم نے تو یہ کہا کہ انگریزی زبان اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ پیغام کو پہنچایا جا سکے, کتابیں پڑھی جا سکیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی زبان کے ہم مخالف ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں لینگویج ایز اے لینگویج, جو زبان آپ پڑھ سکتے ہیں وہ زبان پڑھیے. آپ نے سمجھا ہی غلط. جو مشارکین ہیں جنہوں نے دور میں شرکت کی ہے وہ فرقہ مضر سے اور فرقہ مفید سے ایک ایک سوال کر سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. فرقے مائک ہے, یہ بھی بتا دیجیے کس فرقے سے آپ کا سوال ہے. یہ کر سکتے ہیں آپ. یہ انہوں نے کہا ہے کیمبرج اور محمد سعد میرا نام ہے, اور جو مضر طبقے کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمبرج یا جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کسی بھی دیکھ لیا جائے وہاں پہ سب کے الگ الگ کیا نام ہے وہ فیکلٹیز ہیں. بالکل صحیح ہے, لیکن جب ہم ابتدا سے شروع کریں گے تو یہ آئے گا کہ انہوں نے فزکس پڑھی, کیمسٹری پڑھی, بایولوجی پڑھی, میتھ پڑھا, اس کے بعد تاریخ پڑھی, تمام چیزیں پڑھی ہیں. تو جب آگے چل کر یہ اختصاص کی الگ بات ہوگی, لیکن مبادیات پر جب ہم بات کریں گے تو مبادیات میں جیسے یہ تمام چیزیں ہیں یہ جو ہے آگے چلنے والے کو, اے آئی ماڈل کو ڈیزائن کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, تاریخ پڑھنے والے کو. تو اسی طریقے سے جو دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی اگر میتھ پڑھ لیتا ہے, سائنس پڑھ لیتا ہے, فزکس پڑھ لیتا ہے مبادیات پہ, اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور دوسری بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ طریقے تعلیم کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیا جائے, اوپر نیچے کر دیا جائے, بچوں کی ایج کا خیال کیجیے, یہ تمام چیزیں تو صحیح ہیں, لیکن یہ کہنا کہ انکار کر دینا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اگر یہ آپ کی کوئی توجیہ ہو تو اسے پیش کر دیں. دیکھیے آپ نے جو مبادیات کی بات کہی تو اختصاص تو ہم آگے چل کر کرتے ہی ہیں, فقہ میں کرتے ہیں, تفسیر میں کرتے ہیں, حدیث میں کرتے ہیں, لیکن ہم شروع میں سب پڑھتے ہیں, وہ بھی شروع میں سب پڑھتے ہیں. اختصاص کی بات آئی, یہ دونوں تعلیم الگ الگ ہیں. آپ اس میں مبادیات کی بات کریں, بایولوجی وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن آگے جا کے ان کا بایولوجی خاص ہو جاتا ہے. فزکس شروع میں پڑھتے ہیں, آگے جا کے خاص ہو جاتا ہے. ہسٹری شروع میں پڑھتے ہیں, آگے جا کے خاص ہو جاتا ہے. شروع میں ہم بھی تاریخ پڑھتے ہیں, آگے جا کے ہمارا بھی خاص ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو لیکن سنیے, عصری تعلیم کی جو بات آئی, اسی آپ دیکھیے کہ عصری تعلیم میں علوم شریعہ کسی بھی مذہب کی تعلیم ایک ساتھ دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ہے, وہ لوگ نہیں دیتے ہیں تاکہ خلط ملط نہ ہو. اسی وجہ سے یہ دو راستے ہیں, آپ ان دو راستوں میں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں, آپ شقیں نکال رہے ہیں. اس طریقے سے شقیں ہمارے یہاں بھی ہیں. ایک سوال فرقے بزرگ سے ہی. ایک پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا, جی
پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا شیخ عبداللہ صاحب سے کہ اب تک ان کے جو جواب ہیں وہ صرف زبانی جمع خرچ ہیں، اس کے علاوہ فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ندوۃ العلماء کی بنیاد ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دارالعلوم دیوبند کے درمیان جو خلیج تھی اس کو پر کرنے کے لیے تھی۔ یہ عالیہ ثالثہ تک کیا پڑھ کر آئے ہیں؟ ندوۃ العلماء نے اب تک ہر شاخ کے لیے ضروری کر دیا ہے کہ وہ ہائی اسکول کروا کر بھیجیں۔ دارالعلوم دیوبند جس کا امتزاج تھا علوم شرعیہ پر، وہ تک اس پر راضی ہو گئے کہ وہ اپنے ہائی اسکول کی کمپلسری کر دی ہے تعلیم، اور وہ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے اساتذہ چاہیے، اس طرح کے اساتذہ چاہیے۔ تو یہ سوال ہے کہ آپ اگر اصلی تعلیم کو ساتھ میں نہیں کریں گے تو کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ نے سائنس پڑھی۔ دیکھیے اس وقت جو امتزاج کیا گیا ہے، ابھی پروگرام کے بعد یہیں پہ جماعت ہوگی، لہٰذا مطمئن اطمینان کے ساتھ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ دیکھیے اس وقت امتزاج کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ جب ہم پاسپورٹ بنواتے ہیں تو ہماری مدارس کی ڈگری کام نہیں آتی ہے۔ جب ہم کوئی اپنے حکومتی کوئی کارروائی کروانا چاہتے ہیں تو ہماری جو مدارس کی جو ڈگری ہے اس کی اہمیت 10ویں کی یا 12ویں کی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے آپ دیکھیے 12ویں کے آگے آپ کسی مدرسے میں دکھا دیجیے، نہیں ہے، 12ویں تک کیوں ہے؟ اس وقت کی ضرورت ہے کہ وہ ڈگری ہمارے پاس ہو اور ہم حکومت کے بھی جو آگے کام ہیں وہ ہم اپنے مکمل کرا سکیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے، آپ پاسپورٹ پہ آپ کا انگوٹھا لگے گا، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں گے، آپ بہت بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن آپ دنیا کے سامنے آپ کا پاسپورٹ دیکھ کے آپ کا انگوٹھا چھاپ کہے گی۔ یہ بات ہے اس میں جو بات یہ آئی، اور مضر اس وجہ سے ہے کہ اس وقت جو امتزاج ابھی بھی جو کر دیا گیا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ فائدہ نہیں ہے۔ یہ فائدے کی بات چل رہی ہے، امتزاج تو ہو گیا لیکن آپ فائدہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر امتزاج ہو بھی گیا تو یہ مضر ہے، یہ علوم شریعہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ویسے ہی ناانصافی جیسے کہ ہم نے بات کی کہ آپ اس کے ساتھ اگر اس کا امتزاج کر دیں وہ ادھر ناانصافی ہو جائے گی، اسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ اس کا امتزاج کر دیں تو اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ عبداللہ بھائی مفید سے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، 2 سوال چھوڑو، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو پھر مفید سے متعلق آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک اشکال میں ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ صاحبان اگر اجازت ہے، اس طرح ابھی شیخ عبداللہ نے کہا تھا کہ ہمیں انگریزی زبان محض اس طور پر سکھائی جاتی ہے کہ ہم اپنی بات کی تبلیغ کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جب اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی پوری دنیا میں عام ہونے میں اور اسلام کا ایک تمدن اور تہذیب بننے میں کئی چیزیں ہمیں کارگر دکھتی ہیں۔ جس طرح علماء نے اسلام کی تبلیغ کی، اسی طرح اس وقت کے ڈاکٹروں نے بھی تبلیغ کی، اسی طرح اس وقت کے تاجروں نے بھی تبلیغ کی، اسی طرح اس وقت کے سیاستدانوں نے بھی تبلیغ کی۔ اگر محض ہم انگریزی کو اپنی زبان کی زینت بنانے کے لیے سیکھ رہے ہیں تو میرے بھائی یہ کافی نہیں ہوگی۔ ہم انگریزی سیکھ کر اس چیز کو بھی حاصل کریں تاکہ ہم اگر طب میں جائیں تو وہاں بھی ہم اسلام کا جھنڈا نمایاں کر سکیں، اگر ہم سیاست میں اترے تو وہاں بھی ہم اسلام کا عدل نمایاں کر سکیں، اور اسی طرح اگر ہم دیگر چیز میں، معاشیات میں، معاملات میں اترے وہاں بھی ہم دین کی تبلیغ کر سکیں۔ اور یہ محض انگریزی سیکھ کر کافی نہیں ہوگا، ان علوم کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا جو انگریزی زبان میں ہیں۔ سرکے مفید سے کسی کا سوال؟ سرکے مفید سے مفید سے کسی کے پاس بھی کوئی سوال؟ چلیے ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اگر اصلی تعلیم کا امتزاج مفید ہے تو ندوے نے شروعات سے اپنے نصاب کے اندر انگریزی چھوڑ دیجیے، وہ ایک زبان ہے، اس کے اندر فزکس، کیمسٹری، بایولوجی برائے نام کیوں نہیں داخل کی؟ جبکہ ندوہ تو شروعات سے ہی قدیم و جدید کا قائل ہے۔ اسی طرح میں بھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ پہلے جواب دیں۔ ندوہ بھی شروع میں جو کلاسز ہوتے ہیں اس میں ندوے میں جو وہ کتابیں جو ابتدا کے میں پڑھائی جاتی ہیں شروع کلاس میں کیوں داخل نہیں کی؟ آپ کے کہنے کے مطابق مبادیات تو داخل کی ندوے نے، کہ آپ فزکس اور کیمسٹری کی کتابیں کیوں نہیں داخل کی؟ تو یہ اسی طرح ہے جس طرح ندوے نے جو کتابیں ابتدا میں، تدریب ابتدا میں پڑھائی جاتی ہیں، تخصص میں پڑھائی جاتی ہیں، جس طرح ندوے نے پہلے کلاس میں انہیں
ابتدائیوں میں داخل نہیں کیا، اسی طرح انہوں نے فزکس اور کیمسٹری کو بھی نہیں داخل کیا۔ یہ آپ کی بات کا جواب اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ شروعات ہی سے کہتے آ رہے ہیں کہ اصلی تعلیم کا امتزاج یعنی اس کی اساسیات پڑھائے جائیں۔ اساسیات کا مطلب یہ ہوا کہ فزکس اور کیمسٹری کئی کلاسز میں چلتی ہے، تو اس کی اساسیات کا مطلب یہ ہوا کہ 6 کی 7 کی 8 کی اس طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی جو سائنس ہے، اس طرح فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، وہ تو ہونی چاہیے۔ ورنہ پھر اس کے بعد میں عالم ہونے کے بعد میں آدمی کے پاس پھر ڈاکٹر بننے کے اگر اس کی اساسیات نہیں مضبوط ہے، اس نے نہیں پڑھی ہے، صرف علوم دینیہ نہیں پڑھا ہے، تو اس کے پاس ڈاکٹر بننے کے، انجینئر بننے کے، سائنسداں بننے کے اور دیگر فیلڈ میں جانے کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ محترم نے سوال کیا ہے کہ ندوے کا امتیاز ہی یہی ہے کہ دونوں علوم کو لے کر چلے، لیکن اب تک اس نے داخل نصاب کیوں نہیں کیا عصری علوم کو؟ میں محترم کو کوشش گزار کر ذرا مناسب سمجھتا ہوں کہ ندوے کا جو ندوے کے جو ابتدائی درجات ہے جو یہاں نہیں ہے بلکہ وہاں سکلوری میں ہے۔ شاید کہ آپ نے وہاں کا جو ہے وہاں کی زیارت نہیں کی، وہاں کا دورہ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ وہاں جائیں گے تو وہاں سائنس کا لیب بھی موجود ہے اور وہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے، باضابطہ معاشیات پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے انگلش وغیرہ اور جتنے عصری علوم ہے اس کے مبادیات کا علم وہاں دیا جاتا ہے مختلف درجات کے طلبا کو۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے جا کے وہاں کا دورہ کریں۔ اس سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ندوہ یہ بھی اقدام کرے کہ تمام شاخوں میں یہ چیزیں موجود ہو جائیں۔ آپ نے کہا فزکس کیمسٹری بایو پوری داخل کی گئی، لگتا ہے آپ کا تعلق اسکول سے نہیں پڑا ہے۔ بھائی بات دیکھیے، میں اسکول لائن سے ہوں، فزکس کیمسٹری بایو کب ڈیوائڈ کی جاتی ہے؟ جب بچہ 9 کلاس میں آتا ہے، یعنی 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th میں آتا ہے، جب جا کے سائنس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ یعنی بچہ 9 سال سائنس کو پڑھتا ہے، تب جا کے یہ 3 فزکس کیمسٹری بایو ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ آپ سے یہاں پر 9 سال ہونی چاہیے، آپ یہاں 9 سال پڑھتے ہیں، 9 سال آپ یہاں فارغ ہوتے ہیں عالم کی پڑھائی کر کے، جب وہ بعد ہی آپ کی فزکس کیمسٹری بایو پر آپ یہاں نکل جاتے ہیں۔ بتائیے، کہنے کا مطلب یہ ہے آپ شروعات سے اساسیات کی بات کریں، 6 7 8 کی تو کم سے کم آدمی کو معلومات ہوگی، تقسیم ہوتی۔ جناب منصور صاحب، یہی تو وجہ ہے تقریب نظرت العلماء کے اندر سائنس پڑھائی جاتی ہے، بیسک سائنس۔ آپ کا جب تک بیس کلیئر نہیں ہوگا، بیسک سائنس کے اندر کیمسٹری بھی ہوتی ہے، فزکس بھی ہوتی ہے اور بایو بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر بیسک چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کا بیسک کلیئر ہوگا تبھی تو آپ سروائیو کر پائیں گے، بغیر بیسک کے آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ بتائیے۔ اول انعام جو ہے فریق مفید کے حق میں گیا ہے اور دوسرا انعام فریق مضر کے لیے امتیازی انعام اسد اللہ کو ملا ہے۔ مبارک ہو۔ مولانا کے ہاتھ سے انعام ہے، یہ کیا ہے؟ امتیازی انعام، اللہ مبارک کرے اور خوشی بات اللہ۔ محمد معاذ، ایک آدمی معاون پنجاب ماشاء اللہ، آپ بھی اچھا انداز میں مبارک کریں اور محنت کرتی ہے ماشاء اللہ۔ ارقم نصیب، محمد شارق، جلدی آ جائے، ظہور عباس، محمد فائز، ثاقب انور، احمد عامر، محمد انتخاب، محمد عاطف، محمد عمران، عدنان ظفر،
سلمان. فرقہ مضر کے قائد تشریف لائیں محمد جمشید صاحب. یہ کن کا ارقم نسیم. زیر والوں کا نام عبداللہ. تہذیب عالم. رحمت اللہ. ابو ہریرہ. محفوظ الرحمن. محمد گلفام. سعید الرحمن. محمد سلمان. عبد الرب. محمد حسان. یہ انعام کس کا ہے؟ تمام ہو گئے. یہ انعام کس کا ہے؟ اب اس کے بعد فرقہ مفید کے قائد کو دعوت دیتے ہیں آئیں اپنا انعام حاصل کریں. ایک انعام ہو رہا ہے. یہ ہمارے